ارشد شریف ہمارے ساتھی صحافی، ان کے بارے میں اب ایک قسم کی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو پکڑ کے جسٹس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آج کل کے جو کچھ صحافی اور ٹرولز ہیں وہ مل کر جسٹس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک پوائنٹ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ وہ ارشد شریف کے 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ 3 رکنی نہیں، یہ 5 رکنی ہوگا، تو اس لیے وہ نہیں سنا ارشد شریف کا کیس. تو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ ججز کمیٹی میں بھی انکاری ہو گئے تھے ارشد شریف کے بینچ پہ بیٹھنے کے حوالے سے، اور پھر اتنی لمبی دور کی کوڑی لا رہے ہیں کہ کوئی بھی آنے والا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اس طرح کے کیسز میں نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جناب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تھا، پی پی او تھا، وہ سسپینڈ رہا تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کتنے خط لکھے، پی پی او کی سسپینشن پہ تو خط لکھے، تو ارشد شریف کے مرڈر کیس کے نہ لگنے کے اوپر کتنے خط لکھے قاضی فائزہ نے. اور پھر جب وہ چیف جسٹس بن گئے اس کے بعد ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں لگا؟